إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك طوعه وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 آپ کے سامنے پیش کی گئی اور گزشتہ ہفتے بھی گزشتہ شب جمعہ اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا، جو مجھے یاد کرنے سے دور ہو جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا تو اس کے لیے پروردگار عالم زندگی کو مشکل کر دے گا، اس کے لیے زندگی کے معاملات مشکل ہو جائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور پروردگار عالم اسے قیامت کے دن اندھا محشور کرے گا. اس وقت وہ خدا سے سوال کرے گا. سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 125 اور 126 وہ خدا سے سوال کرے گا کہ پروردگار میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اور خدا تعالیٰ اسے جواب دے گا کہ جس طریقے سے میری آیتیں تیرے سامنے آئی تھی، میں نے اپنی حجتوں کو تیرے سامنے پیش کیا تھا، تو نے میری حجتوں کو دیکھا، دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، بس تو نے وہاں پر اندھے پن کا مظاہرہ کیا، پروردگار عالم نے آج تجھے اندھا محشور کر دیا. تعالیٰ گرامی ذکر پروردگار کہ جس کے اعتبار سے گزشتہ شب جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی تھی کہ ذکر پروردگار میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. نہ صرف یہ کہ خدا کا ذکر بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدس کے ساتھ مربوط رہنا یہ خود ذکر پروردگار کا ایک حصہ ہے. پروردگار عالم نے
ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے قرار دیا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در سے جوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے پاس جتنا مال ہے اگر وہ سب کا سب چلا جائے پھر بھی انسان خدا کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں غریب نہیں ہوتا۔ معصومین علیہ السلام سے کئی مقامات پر ایسے سوالات بھی کیے گئے، جب پریشان حال امام کی خدمت میں آتا ہے امام اسے جواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے، اور ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ پروردگار عالم نے ذکر محمد وآل محمد ہمیں عطا کیا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی کہ جس کے ذریعے سے زندگی کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لہذا دنیا کی کبھی کسی تکلیف پر آ کر یہ پریشان مت ہوئیے گا کہ میرا بہت کچھ لٹ گیا یا میرا بہت کچھ کھو گیا، بلکہ اس بات پر شکر ادا کیجیے گا کہ آپ کے پاس محبت اہل بیت، محبت پروردگار، یہ سب کا سب انٹیکٹ ہے۔ یعنی اگر چوری کرنے والا، نقصان پہنچانے والا آپ کی توحید کو نقصان پہنچا کے جاتا، آپ کی محبت و ولایت کو نقصان پہنچا کے جاتا، تو یہ نقصان بڑا خطرناک نقصان تھا۔ اب آئیے اس موضوع کی طرف کہ جس موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ خداوند عالم کہہ رہے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ اگر تم خدا سے منہ موڑو گے زندگی مشکل ہو جائے گی، ذکر پروردگار سے منہ موڑو گے زندگی مشکل ہو جائے گی، اہل بیت علیہ السلام کی الفت سے دوری اختیار کرو گے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اور یہ زندگی مشکل ہونے کا عنوان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کئی ساری باتیں، مراد صرف رزق نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرحلہ آتا کب ہے کہ جس مرحلے پر انسان ذکر پروردگار سے منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ کیفیت کب آتی، وہ مرحلہ کب آتا کہ جب انسان اہل بیت علیہ السلام سے نظریں موڑ لیا کرتا۔ روایتوں کے اعتبار سے ذکر پروردگار عالم سے غفلت کروانے والی کچھ چیزیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بن جایا کرتی ہیں اور ذکر پروردگار سے اسے غفلت کی طرف لے جایا کرتی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت کے دروازے پر جا کر چھوڑ دیا کرتی ہیں؟ یعنی خدا سے ذکر، خدا کے ذکر سے غافل کرنے والے عوامل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کہ جب انسان اپنے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ کر لوگوں کی خصوصیات، لوگوں کے ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی کیفیت، جہاں کسی کے پاس تھوڑی سی دولت دیکھتا ہے، جہاں کسی کے پاس تھوڑا سا مال دیکھتا ہے، انسان اس کی تعریفوں کے پل باندھ کر اپنی امیدیں بھی ان سے باندھنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو بھول جایا کرتا ہے، اور جب تک وہ انسان اسے محروم نہیں کرتا، انسان اس وقت تک اس سے امید باندھ کے رکھا کرتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ جب انسان محروم کر دیتا ہے تو خدا کے پاس شکوہ لے کر آتا ہے۔ یعنی خداوند عالم چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں موجود رہو۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ خدا نے اگر نہیں دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تمہیں دینا نہیں چاہتا۔ خدا صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے، تمہارے حق میں جب بہتر ہوگا تمہیں عطا ہو جائے گا۔ تو جب انسان لوگوں کی ثنا کے اندر مشغول رہے گا اپنے رب کو چھوڑ کر، تو یاد رکھیے تم خدا کو چھوڑ کر پوری دنیا کو راضی کرنے چلو گے، پوری دنیا کو راضی کر نہیں سکتے۔ لوگوں کو چھوڑ کر، یہ حدیث قدسی کے بھی جملے، معصوم کی حدیث کے بھی جملے، کہ اگر انسان خدا کو چھوڑ کر پوری دنیا کو راضی کرنے نکلا تو یاد رکھیے پوری دنیا کو راضی نہیں کر پائے گا۔ اور اگر انسان لوگوں کو چھوڑ کر خدا کو راضی کرنے کے لیے نکلا تو پھر خداوند عالم لوگوں کو اس سے راضی کر دے گا۔ کتنا بہترین عمل ہے کہ پروردگار عالم کے قریب چلے جاؤ۔ تمہارے لیے راستوں کو آسان بنانا، تمہارے لیے معاملات کو سیدھا کرنا، تمہاری مشکلات کو حل کرنا، یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے کہ جو ذکر خدا سے دور کر دیا کرتا ہے، کہ جب انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اس انداز میں ڈوب جائے کہ اسے اپنی مالک کا خیال نہ رہے۔ آج کی دنیا کے اندر آپ کو ایسے افراد کی تعداد بہت زیادہ ملے گی۔ انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خواہشات کے اندر اتنا ڈوب جاتا ہے، نہ نماز کا حساب ہوتا ہے، نہ عبادتوں کا حساب ہوتا ہے، نہ خدا کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی انسان ایسی کیا نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے
جو خدا سے دور رہ کر خدا کی مرضی کے بغیر حاصل کر لے گا۔ جب انسان خواہشات کے اندر ڈوب جاتا ہے، پروردگار عالم سے دوری اختیار کر لیا۔ خدا نہیں چاہتا کہ انسان اس سے دور ہو، انسان خود اس دوری کو اختیار کر رہا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر پروردگار سے دور ہو گیا۔ جب خدا کے ذکر سے دور ہو گیا، بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ کہ جب انسان کی ذات میں مملکت کا اور پاور کا غرور آ جائے، جب انسان کے اندر یہ آ جائے کہ میرے پاس اتنا پاور ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مملکت کا غرور ہو، تسلط کا غرور ہو، تو پھر یہ کیفیت ذکر پروردگار سے اسے دور کر دیا کرتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر طاقتور سمجھتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں مرضی پروردگار کو بھی شاید پیسوں سے خرید لوں گا، نعوذ باللہ۔ یعنی انسان اتنی فرعونیت کی طرف چلا جاتا کہ پاور کے غرور کے اندر، طاقت کے غرور کے اندر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ اسے مل گیا، جبکہ خدا کا ذکر اسے نہیں مل سکتا۔ چوتھا مرحلہ وہ مرحلہ کہ جب نعمتوں کی مسلسل فراوانی، نعمتوں کی مسلسل بارش، کبھی کبھار انسان، پروردگار عالم اتنی نعمتیں دیا کرتا ہے کہ انسان ان نعمتوں میں ڈوب جایا کرتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے، اگر واقعاً صحیح معنوں میں انسان ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ خدا کا شکر ادا کرے ہر نعمت کے بدلے میں، لیکن کبھی کبھار انسان اس نعمتوں کی استعمال میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ خدا کے شکر کو بھی بھول جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ بھول جاتا ہے بلکہ نعمتوں کی سیرابی کی مستی کے اندر چلا پڑتا ہے، اور اس انداز میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ خدا کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس خدا نے نعمتیں دی ہیں، جس خدا نے اس نعمت کی برسات کی، جس خدا نے اس نعمت کی فراوانی تمہیں عطا کی، وہ پروردگار عالم جس لحظے میں چاہے تم سے ان نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان پروردگار عالم کی یاد سے دور ہو جایا کرتا ہے، ذکر سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں کو اس بات کی خاص تاکید کی کہ کسی بھی مرحلے پر ذکر پروردگار سے دور مت ہو جانا، اور اس مرحلے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دوستوں کا انتخاب کرو، ایسے لوگوں کا انتخاب کرو کہ جو تمہیں پروردگار عالم سے قریب کروانے والے بنے۔ روایت کے جملے سنیے، رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے دوستوں کا انتخاب کرو کہ جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے۔ یاد رکھیے، انسان زندگی میں بہت سارے دوستوں کا انتخاب کرتا ہے، کچھ صرف گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، کچھ کو دیکھ کر صرف افسوس ہوتا ہے، کچھ کو دیکھ کر صرف برائی یاد آتی ہے کیونکہ ان سے کبھی اچھائی دیکھی نہیں ہوتی انسانوں نے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسے دوست بناؤ کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے، یعنی اس کے کام ایسے ہوں کہ تمہیں محسوس ہو کہ پروردگار عالم کی ذات کتنی مہربان ہے۔ فرماتے ہیں ایسے دوست بناؤ کہ جن کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں، یعنی پہلی کوالٹی کیا ہو تمہارے دوستوں کی کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آنا شروع ہو جائے، تم اس کے اعمال کو دیکھو، تمہیں احساس ہو کہ تم بندگی کے اندر کتنے پیچھے ہو، تم عبادت کے مرحلے میں کتنے پیچھے ہو۔ پھر فرماتے ہیں جن کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں، ایسے دوست نہ بنانا کہ جو تمہیں برائی کی تعلیم دے رہے ہوں، ایسے دوست نہ بنانا جو تمہیں گمراہی کا راستہ دکھا رہے ہوں، ایسے دوست بنانا کہ جن کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں، تمہیں علمی اعتبار سے بلند کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان علم دوست لوگوں کو دوست بنائے گا۔ دنیا میں کئی طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو نیچے بس شو کرنے کے لیے کہ میں تم سے بڑا ہوں یا مجھے بہت کچھ پتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد اپنی سپریمیسی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں ایسے دوست اختیار کرو جن کے ساتھ بیٹھو تو کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ سمجھنے کو ملے۔ پھر فرماتے ہیں ایسے دوست اختیار کرو کہ جن کے اعمال دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ملے، جن کے اعمال کو دیکھ کر تمہیں محسوس ہو
کہ مثلا یہ نماز شب پڑھتا ہے، میں تو نماز شب نہیں پڑھتا، مجھے نماز شب پڑھنی چاہیے. یہ شخص مسلسل عبادتیں کر رہا ہے، میں عبادتوں کے معاملے بہت پیچھے ہوں، مجھے عبادتیں کرنی چاہیے. جو تمہیں شوق دلائے کہ دیکھو پروردگار عالم کی طرف رغبت اختیار کرو، پروردگار عالم کی طرف آگے جاؤ. یاد رکھیے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ذکر پروردگار کے دائرے میں آ جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سکھا رہے، معصومین کی تعلیمات ہی انسان ذکر پروردگار کی طرف چلے، کیسے اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. کچھ سولوشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیسے اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کوشش بڑی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجد کے اندر ہوتی ہے تو بڑی پکی نمازی ہوتی ہے، بڑی پکی دعائیں پڑھنے والی ہوتی ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مسجد سے باہر نکلتی ہے تو سارا کا سارا دین مسجد کے اندر رہ جاتا ہے. یعنی کیفیت یہ ہے کہ جب دین سارا کا سارا مسجد کے اندر ہو، مسجد کے باہر نظر نہ آئے تو کیفیت مختلف ہوگی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں جب زیارت عاشورہ پڑھتے بڑا سکون ملتا ہے، لیکن مولانا 2 دن کے بعد وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں یاسین پڑھتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے، لیکن 1 دن کے بعد وہ یاسین کا سکون ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کچھ سولوشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ انسان ان سولوشنز کی مدد سے اپنے معاملات کی اصلاح کرے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ذکر پروردگار کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن اس ذکر کو ہم نے ایک ٹیمپرری بیس کے اوپر اختیار کیا ہوا ہے. اور یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ جائیے مختلف لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. ہم اس وقت خدا کے قریب آتے ہیں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، ہم اس وقت خدا کے قریب آتے ہیں کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں. مشکل دور ہو جاتی ہے، پھر کون سی مسجد، کون سی عبادت اور کون سی نمازیں، کون سی زیارت. مشکل میں آ کے نسخہ پوچھتے ہیں مولانا رزق میں برکت کا نسخہ بتا دیجئے. مشکل میں آ کر پوچھتے ہیں مولانا یہ بتا دیجئے تکلیف اور تنگی آئی ہوئی ہے کیا کریں. لیکن جب فراخی کی کیفیت ہوتی ہے، جب پروردگار عالم نے تمہیں دل کھول کر دیا ہوتا ہے، جب نہ مسجد یاد آتی ہے نہ مولانا یاد آتے. پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ مولانا پروردگار عالم نے بہت دے دیا، کوئی نیک کام بتا دیجیے جہاں پر خرچ کر دیں. بہت کم ایسی کیفیت ہوتی. تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیمپرری بیس کے اوپر نیکی کے طریقے کو اختیار کیا ہے، اس کو پرماننٹ بیس کے اوپر اختیار کیجیے. یاد رکھیے ذکر پروردگار کے اثرات انسان کے قلب کے اوپر ہونے چاہیے. انسان کا دل، انسان کے دل کا مولڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی صرف باتوں کی حد تک ہی ایمان نظر نہ آئے، باتوں کی حد تک ذکر نظر نہ آئے، بلکہ جب تک یہ دل پر اثر نہیں کرے گا اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے. جناب موسیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جناب موسیٰ نے واعظ و نصیحت کرنا شروع کی. جیسے ہی نصیحت کرنا شروع کی اس شخص نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے. بڑا متاثر ہوا. وہی پروردگار آئی، اے موسیٰ اسے سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ اسے سمجھاؤ کپڑے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کو چیر کر اس نصیحت کو اپنے دل میں جگہ دے دے. یعنی کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے پروردگار عالم؟ پروردگار عالم کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ تھوڑی دیر کا اثر تم پر ہے، یہ اثر آئے گا ختم ہو جائے گا. جب تمہارے دل میں اس ذکر کی جگہ بن جائے گی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. اے موسیٰ اسے کہو کہ دعا پڑھے. کیا دعا پڑھے؟ رب اشرح لی صدری. یہ وہ دعا ہے جو ہم بھی عام طور پر پڑھتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے پروردگار میرے دل کو کشادہ کر دے، میرے کام کو، میرے امور کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری باتوں کو آسانی سے سمجھ سکیں. یعنی پروردگار عالم پیغام دے رہا ہے جناب موسیٰ کے ذریعے سے اپنے دل کو کشادہ کرو. معصوم فرما رہے ہیں کہ تمہارا دل، اس دل کا منقلب ہونا، اس دل کا مولڈ ہونا بڑا مشکل کام ہے.
پہاڑ کو دھکا دینا آسان ہے، پہاڑ کو ہلانا آسان ہے، ایک دل کو ہلانا مشکل کام ہے۔ اپنے دل پر اس ذکر کو طاری کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلا سولوشن اس ذکر کو اپنی زندگی میں لانے کا کہ اسے ٹیمپرری بیس پر نہ لائیے، پرماننٹ بیس پر لائیے، دوام کی کوشش کیجیے۔ جب دوام کی کوشش ہوگی معاملات بہت سارے حل ہو جائیں گے، اور جب یہ ذکر پروردگار کا آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، یاد رکھیے بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں امام کا ایک صحابی آتا ہے، سلام بن میسر نام ہے، امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں مولا جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھری محفل میں بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جیسے ان کے دل صاف ہے، بالکل کلین ہے، ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آ کر امام سے یہی باتیں کر رہا ہے، مولا آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں دنیا کو بھول جاتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے مولا جب ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دولت، مال و دولت، ثروت، یہ ساری کی ساری بے معنی چیزیں، یہ میننگ فل چیزیں نہیں ہیں۔ مولا جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو پھر دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر پھر شوق ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے کمائیں، اچھے سے زندگی گزاریں، پھر دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ تو مولا مشکل یہ ہے کہ یہ جو دل ہے یہ بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی اس طرف آتا ہے، کبھی اس طرف آتا ہے، کبھی اس طرف آتا ہے۔ اب کیا کریں مولا؟ دیکھیے یہ انسان کی ایک نیچرل کیفیت ہے، اور یہ کیفیت سدھرے گی کب؟ کہ جب وہ ٹیمپرری فیلنگ ختم ہوگی، جب آپ اپنے آپ کو ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، جب آپ اپنے آپ کو ذکر معصومین سے، ذکر پروردگار کے ساتھ مستقل جوڑ کر رکھیں گے، تب جا کر یہ کیفیت مضبوط ہوگی۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس بیٹھتے تو کیفیت الگ ہوتی، آپ کے پاس بیٹھتے معاملات الگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم پہلے جیسی حالت پر باقی رہتے، کیا مقام بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ؟ دیکھیے کتنا بلند مقام بیان فرما رہے ہیں۔ اگر تم پہلے جیسی حالت کے اوپر باقی رہتے تو فرشتے آتے اور تم سے ہاتھ ملاتے، فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرتے۔ بہرحال ذہن میں رکھیے گا، فرشتے آ کر ہاتھ ملا رہے ہیں۔ آج تو دنیا والوں سے ہاتھ ملانے کے اوپر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کورونا وائرس ہو جائے گا، وہاں بہرحال ایسی کوئی بیماری کا تصور نہیں۔ اور پروردگار عالم فرشتوں کو جب بھیجے گا تو سارے کے سارے معاملات کی اصلاح کر کے بھیجے گا۔ رسول اللہ فرما رہے تم اگر اتنے بہترین ہو جاتے کہ تم جیسے میرے پاس بیٹھے تھے ویسے باہر رہتے تو فرشتے آ کر تم سے ہاتھ ملاتے، اور تمہیں پروردگار وہ طاقت دے دیتا کہ تم پانی پر چلنا شروع کر دیتے۔ یعنی اگر تمہارے دل اتنے صاف ہوتے، یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تم اس لیول پہ پہنچ جاؤ گے ذکر پروردگار کے، اہل بیت کی قربت کے، رسول اللہ کی قربت کے، اس لیول پہ پہنچ جاؤ گے کہ تمہاری کیفیت جیسی رسول اللہ کے سامنے ہے ویسی ہی باہر ہوگی، تو تمہارا مقام اتنا بلند ہو جائے گا کہ فرشتے آسمان سے آ کر تم سے ہاتھ ملائیں گے، اور خدا تمہیں اس قابل بنا دے گا کہ تم پانی پر چلنے کے قابل بن جاؤ گے۔ انسان ہر مرحلے پر اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے، یعنی اس کیفیت کی دعا مانگے کہ پروردگار مسجد میں جا کر جو میری حالت ہوتی ہے تجھ سے قربت اختیار کرتے وقت وہ کیفیت بعد میں بھی باقی رہے۔ اے پروردگار امام بارگاہ میں آنے کے بعد جو میں اہل بیت علیہ السلام کا محبت کرنے والا بن جاتا ہوں، یہ کیفیت بعد میں بھی باقی رہے۔ تو وہ مقام ملے گا کہ پھر فرشتے آ کر سلام کریں گے، لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب وہی کیفیت تمہاری باہر بھی نظر آئے، وہی عبادت کا مقام باہر بھی نظر آئے، وہی محبت و الفت کی کیفیت باہر بھی نظر آئے۔ ہر موقع پر اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو کہ پروردگار مجھے ایمان کی سلامتی عطا کر دے۔ تو جانے گرامی پہلے مرحلے پر اس ذکر کو دبا، ٹیمپرری طور پر اختیار نہیں کرنا، پرماننٹ طور پر اختیار کرنا۔ دوسرا سولوشن کیا ہے؟ دوسرا سولوشن یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی
برائی اور اچھائی کو پیرالل چلا رہا، اچھائی اور برائی کو سب ساتھ ساتھ ملا کر چل رہے ہیں۔ ایک طرف عبادتیں بھی ہو رہی، زیارت عاشورہ بھی پڑھی جا رہی، ایک طرف زیارت عاشورہ کے ساتھ سورہ یاسین بھی پڑھی جا رہی، سورہ واقعہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ٹی وی کے اوپر وہ ساری واہیات چیزیں بھی چل رہی ہیں، وہ سارے گناہ بھی چل رہے ہیں، غیبتیں بھی چل رہی ہیں، گالیاں بھی چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ یعنی اس چیز کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا۔ یاد رکھیے دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی بات نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جو دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے جانے کا کانسیپٹ دیا، وہاں پر کوئی گناہ کا تصور نہیں دیا۔ گناہ کی کسی مقام پر اجازت نہیں ہے، غیبت کی کسی مقام پر اجازت نہیں ہے، گالی دینے کی کسی مقام پر اجازت نہیں ہے، بغض و نفاق رکھنے کی کسی مقام پر اجازت نہیں ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو یہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا اثر خود بخود کم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کہ گاؤں کے اندر ایک کنویں میں جانور گر کر مر گیا، جب کنویں والوں نے محسوس کیا کہ پانی میں بدبو آ رہی ہے کنویں سے، تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ پانی میں سے بدبو کیوں آ رہی؟ کہا جانور گر کے مر گیا۔ اب ہر کوئی آ کر اپنے اپنے اشتہار کی باتیں کرنے لگا، کوئی کہنے لگا 100 ڈول نکال دو بدبو ختم ہو جائے گی، کوئی کہنے لگا 200 ڈول نکال دو بدبو ختم ہو جائے گی، کوئی کہنے لگا کنویں سے 300 ڈول پانی نکال دو بدبو ختم ہو جائے گی۔ اب ہوتا ہے یہ 100 ڈول پانی نکالتے ہیں، کچھ دن تک بدبو ختم ہوتی ہے، پھر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کسی صاحب معرفت شخص سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے آپ کے نزدیک کیا حل ہونا چاہیے، تو انہوں نے پہلا سوال کیا یہ بتاؤ بدبو پیدا کیوں ہوئی؟ کہ جانور مر گیا تھا۔ کہ تم نے اتنے سارے ڈول تو نکال دیے، مرے ہوئے جانور کو اندر سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوئی ہے اسے نکالا کہ نہیں نکالا؟ لوگ کہنے لگے نہیں اسے تو نہیں نکالا، ڈول ہی نکال رہے تھے۔ ہماری کیفیت بھی یہ ہے کہ ہم برائی کا جو جانور کہ جو بار بار ہمیں برائی پر مجبور کر رہے اسے باہر نہیں نکال رہے، بس یہ وائٹامنس کی ٹیبلٹس دیے جا رہے ہیں، کبھی زیارت عاشورہ کے ذریعے ٹیبلٹ دے رہے ہیں، کبھی یاسین کے ذریعے ٹیبلٹ دے رہے ہیں، کبھی سورہ واقعہ کے ذریعے ٹیبلٹ دے رہے ہیں۔ اثر ہو رہا ہے لیکن یہ اثر زیادہ دیر تک چل نہیں رہا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیماری کو اصل نکال کر پھینکا ہی نہیں۔ خدا را اس گندگی کو کہ جو قلب کے اندر بیماری کی صورت کے اندر موجود ہے، جو بغض و نفاق کی صورت میں موجود ہے، جو غیبت کی صورت میں موجود ہے، اسے نکال کر باہر پھینکیں، تب جا کر یہ جو وائٹامنز آپ لے رہے ہیں اس کے فائدے اپنی جگہ پر نظر آئیں گے۔ تو پہلے مرحلے پر ٹریٹمنٹ ٹیمپرری نہ ہو، پرماننٹ ہو، یعنی ذکر پروردگار کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پرماننٹ ہو، یعنی مستقل کام کرے۔ دوسرے مرحلے پر برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور تیسرے مرحلے پر خود غور کیجئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ذکر پروردگار سے دور کر رہی ہیں۔ آج یہ سارے سولوشن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر۔ تیسرا مرحلہ غور کیجئے کہ کون سے ایسے مرحلے ہیں کہ جہاں پر آپ پروردگار عالم سے دور ہو رہے ہیں، ذکر پروردگار سے دور ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے پاس رسول اللہ کے ایک صحابی عبداللہ بن تیہان پہنچے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی باتیں سنتا ہوں، رقت قلب پیدا نہیں ہوتی، رونا نہیں آتا۔ اب رسول اللہ کیا جواب دیں؟ دیکھیں واقعا دل کا قبول کرنا میں نے جیسے کہا مشکل کام ہے، انسان اپنے دل کے کھلنے کے لیے بھی دعا مانگے، رب اشرح لی صدری بار بار پڑھے۔ کیوں کہا گیا اس دعا کو بار بار پڑھا جائے؟ وجہ یہ کہ پروردگار عالم انسان کے دل میں وسعت دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کم نظری، یہ انسان کے دل کا تنگ ہونا، یہ بہت سارے فسادات کی جڑ ہے۔ یہ رسول اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ رقت قلب پیدا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، بڑا کمال کا جملہ ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اپنی غذا پر غور کرو، کیا کھا رہے ہو؟ حیران ہو گئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ کچھ غذائیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو سخت بنا دیا کرتی ہیں، اتنا سخت کر دیا کرتی کہ انسان کے دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی۔ اب اس کا مطلب بہت سارے عنوانات سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی یہ دیکھیے کہ حرام غذا پیٹ میں جا رہی ہے، وہ بھی اپنے اثرات دکھائے گی۔ مسلسل گوشت کا کھانا، مختلف روایتیں جا کر پڑھیے، دیکھیے حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا، کراہت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ مسلسل گوشت کھاتے رہیں گے، دل میں سختی پیدا ہو جائے گی۔ انسان
تھوڑا سا غور و فکر کریں ساری چیزوں کے اوپر. رسول اللہ فرمانا اپنی غذا کے اوپر غور کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ اپنی غذا کے اندر دال کو شامل کرو. ایک خاص دال کا تذکرہ کیا، مسور کی دال کو شامل کرو. مثلا اب میں یہاں کوئی مسور کی دال کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں بیٹھا، میں فقط روایت کو پیش کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں دل کو نرم کیا کرتی ہے. تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، یہ مسور کی دال تمہارے دل کو نرم کیا کرتی ہے. اور کئی پیغمبروں کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ وہ اس غذا کو استعمال فرمایا کرتے تھے، اس سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے. یعنی انسان اپنے روٹین کے اوپر غور کرے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذکر پروردگار سے دور ہو رہا ہے. تو تعالیٰ گرامی انسان ان معاملات پر ایک ایک کر کے غور کرنا شروع کرے. معصوم کئی مقام پر فرماتے ہیں کہ تم اپنے معاملات کو بہتر کرو. اپنے معاملات کو کیسے بہتر کرو؟ ذکر خدا کے ذریعے سے. اور یاد رکھیے یہی ذکر خدا ہے جو دل کو اطمینان بھی دے گا، جو تمہارے دل میں کشادگی بھی لائے گا. اور اہل بیت علیہ السلام سے بڑا دل کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کشادگی اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ چوتھے امام کی مثال کو دیکھ لیجیے. اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی چوتھے امام کی کیفیت کیا ہے؟ چوتھے امام اتنی وسعت ظرف کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر کھانا تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ شخص بھی آتا ہے کہ جس نے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کو تکلیف پہنچائی، لیکن جب چوتھے امام غذا دیتے ہیں تو اسے بھی غذا دیتے ہیں. چوتھے امام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اور میرا چوتھا امام کہتا ہے میں نے تجھے پہچان لیا. کب پہچاننے کے بعد بھی ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ اور میرا چوتھا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس وقت ہم تمہارے دروازے پر تھے، تمہارا جیسا ظرف تھا تم نے ویسا سلوک کیا، اور آج تم ہمارے دروازے پر ہو. یعنی واقعی امام کیا کہنا چاہ رہے؟ تم کریم ابن کریم کے دروازے پر ہو، اور جب کریم کے دروازے پر کوئی آتا ہے تو وہ سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. ورنہ اگر تکلیفوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سید سجاد کو کیا کیا تکلیفیں دی گئی. عزیز و سید سجاد سے خود جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے سب سے مشکل ترین مرحلہ کون سا تھا، میرا مولا کسی اور قربانی کا تذکرہ نہیں کرتا، حالانکہ ساری کی ساری قربانیاں بڑی مشکل ترین قربانیاں تھیں. علی اکبر کی قربانی بھی مشکل تھی، علی اصغر کی قربانی بھی مشکل تھی، لیکن میرا مولا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شام الشام الشام، شام کا مرحلہ سب سے مشکل تھا. مولا شام میں ایسا کیا ہو گیا؟ ایک روایت کا ایک جملہ سنتے جائیے کہ میرا مولا کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب شام ہمیں لے جایا گیا تو مرحلہ وہ مرحلہ تھا کہ نوکے نیزہ سے بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینا جاتا تھا، سروں کو زخمیاں کیا جاتا تھا، اور مجمع تماشا دیکھ رہا ہوتا تھا. اور جیسے ہی کسی بیوی کا سر زخمی ہوتا تھا تماشائی آگے بڑھ کر خوش ہوا کرتے تھے، ڈھول بجایا کرتے تھے. پھر امام فرماتے وہ مرحلہ بھی تھا کہ جن سروں کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا انہیں بار بار جان بوجھ کر بیویوں کے درمیان لایا جاتا تھا اور پھرایا جاتا تھا. اور اسی اسلام میں کبھی کوئی سر زمین کی طرف گر جایا کرتا تھا تو ان سروں سے کھیلا جاتا تھا، ان سروں کی توہین کی جاتی تھی. سید سجاد کو برداشت نہ ہو. پھر میرے مولا فرماتے جب ہم شام پہنچے تو شام کی عورتیں اپنے گھروں پر بیٹھ کر کبھی اپنے گھروں سے گرم پانی پھینکا کرتی تھی، کبھی آگ پھینکا کرتی تھی. پھر میرا مولا فرماتا ہے ذرا سوچو کہ جب سر پر گرم پانی گرا ہوگا، جب آگ سر پر گری ہوگی، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کس طریقے سے ہم نے اپنے سروں کو بچایا ہوگا. روایت کے اندر جملہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک آگ امامے کے اندر لگی، میرا امامہ جھلس گیا اور میرا سر زخمی ہو گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسلام الذین ظلموا علی محمد ایہم القلم ينقلبون بار الحمد محمد وعلى محمد ہمارے سبسوں کا نبھانا قبول. ہمیں تیرا ذکر بہترین انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما.
دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب